السلام علیکم دوستو، دس از محمد علی۔ آج ہماری سیشن کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بڑے نتائج دیتی ہیں۔ ایک امریکن ریسرچر تھے، ان کی ریسرچ تھی انوائرمنٹ کے اوپر۔ جب انہوں نے ماحول کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح چھوٹی چیز کا چینج انوائرمنٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ پتہ لگا کہ ایک تتلی کے پر ہلنے سے جو چینج آتا ہے اس کا بھی ماحول کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب تتلی کا پر ہلتا ہے تو اس سے انوائرمنٹ کی پریشر کے اوپر، ہیومیڈیٹی کے اوپر اور ٹمپریچر کے اوپر کہیں نہ کہیں چینج آتا ہے۔ جب تتلی اپنا پر ہلاتی ہے تو ہوا کے اندر تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، وہ چینجنگ افیکٹ کرتی ہے ویوز کو، جو سمندر کی لہریں ہوتی ہیں۔ سمندر کی لہروں کے اوپر جب چھوٹا سا چینج آتا ہے تو کچھ لہریں بڑھ جاتی ہیں، وہ بڑی لہریں چھوٹی لہروں کو بھی افیکٹ کرتی ہیں اور وہ لہریں کا ایک ہجوم چلتا چلتا طوفان کی شکل اختیار کر لیتا اور بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ ادھر سے ایک پوائنٹ ملا کہ زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے تجربے آپ کو کہیں نہ کہیں بڑا نتیجہ دے دیتے ہیں۔ چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے جو آپ کو لائف کو چینج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ 1918 میں وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں، 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، اس میں جرمنی کا مقابلہ جب فرانس سے ہوا تو جرمنی کے اندر ہٹلر ایک عام سپاہی تھا، فوجی تھا۔ فرانسیسی فوجی نے اس کو جب گولی ماری تو وہ زخمی ہو گیا۔ فرانسیسی فوجی کے پاس یہ پورا موقع تھا کہ وہ اس کو گولی مار دے، لیکن کہیں نہ کہیں اس نے اس پر رحم کھا لیا کہ یار یہ اتنی تکلیف میں چھوڑ دو۔ وہ چھوٹا سا لمحہ جو اس نے اس کی جان بخشی، اس نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں 60 لاکھ لوگوں کا بیجا قتل کر دیا۔ وہ فرانسیسی فوجی کہتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت اس کو مار دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ چھوٹا سا واقعہ کتنا بڑا نتیجہ دے گیا۔ ٹائٹینک جو آپ دیکھتے ہیں، جو ہالی ووڈ کی بہت مشہور فلم ہے، ہٹ ہوئی بلاک بسٹر پہ، ٹائٹینک کو آپ لوگ کہیں نہ کہیں دکھایا گیا کہ وہ ایک گلیشیئر سے ٹکرائی تو وہ تباہ ہو گئی۔ 30 سال ریسرچرز نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کے بعد وہ تحقیق بتاتی ہے کہ وہ صرف گلیشیئر کے ٹکرانے سے تباہ نہیں ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے فیکٹرز تھے جو اس کی تباہی کے سبب بنے۔ پہلا فیکٹر یہ تھا کہ جو اس کا کیپٹن تھا اس کے پاس ایک باکس کی چابیاں تھیں جس میں جتنے بھی وہ سروس کے وہ چلانے والے تھے جہاز کو، ان کے جو امپورٹنٹ ٹولز تھے وہ ایک باکس کے اندر پڑے تھے اور اس باکس کی چابی جو تھی وہ کیپٹن کے پاس تھی۔ 2 دن پہلے اس کیپٹن کو چینج کر کے ایک نیا کیپٹن اس کشتی کے لیے، ٹائٹینک کے لیے ہائر کیا گیا۔ جو پرانا کیپٹن تھا وہ نئے کیپٹن کو اس صندوق کی چابی دینا بھول گیا جس کے اندر امپورٹنٹ ٹولز پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ کشتی چلی تو اس کیپٹن کو 3 دن بعد یہ پتا لگا کہ اس کے پاس تو وہ چابیاں ہی نہیں جس کے اندر امپورٹنٹ ٹولز ہیں۔ اس کشتی کے اندر 3500 شراب کی بوتلیں رکھی گئی، اس کشتی کے اندر 8000 سگار رکھے گئے، ریسرچ بتاتی ہے، لیکن اس کشتی کے اندر ایک دوربین نہیں رکھی گئی۔ چھوٹی سی چیز ہے، انہوں نے سوچا نہیں اتنی بڑی کشتی ہے، اتنا بڑا سمندر نظر آ جائے گا، چھوڑو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایفیکٹ بتاتے ہیں، اس کشتی کے اندر مسافروں کی تعداد کے مطابق لائف بوٹس نہیں تھیں۔ اگر لائف بوٹس مسافروں کے مطابق ہوتی تو ہم کئی جانیں وہ کہتے ہیں بچا سکتے تھے۔ انہوں نے اس کو چھوٹا سمجھا، انہوں نے کہا نہیں یہ ڈوبے گا ہی نہیں کبھی، انہوں نے وہ لائف بوٹس بھی مکمل نہیں رکھی۔ یہ چھوٹا، وہ کہتے ہیں جب گلیشیئر جہاز سے ٹکرایا جس حصے سے، جہاز کا وہ حصہ پہلے سے ہی ڈیمیج تھا کیونکہ انجن کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی تھی اور وہ انجن آگ پکڑ چکا تھا اس حصے کے اندر، اور وہ حصہ اتنا نازک ہو گیا ہوا تھا کہ جب وہ گلیشیئر سے ٹکرایا تو وہ اتنی بری طرح ہٹ ہوا کہ وہ پورا پھٹ گیا اور بہت سپیڈ سے پانی اندر آیا اور کشتی اتنی جلدی ڈوبی جتنی جلدی اس کو نہیں ڈوبنا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایفیکٹ ایک پورے جہاز کو لے ڈوبے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایفیکٹ جو ہیں وہ برا نتیجہ ہی دیتے ہیں، آپ کو بڑے اچھے نتیجے میں ملیں گے۔ اگر ایک بچے کے سر پہ سیب نہ گرتا تو وہ آئنسٹائن نہ بنتا۔ اگر جاوید چودھری، آپ نے بڑا مشہور اینکر ہے، آپ دیکھیں گے ان کے کالمز بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کلاس میں سویا ہوا تھا، اچانک کلیپنگ ہوئی،
میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بچے کو انعام دیا گیا, کیوں؟ اس نے جی بڑا اچھا کام کیا. میں نے سوچا یار اگر یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں وہ لمحہ تھا, میری زندگی بدل گئی. آج آپ دیکھیں تو ہائیسٹ پیڈ اینکر کے اندر جاوید چودھری صاحب کا نام ہے. اسی طرح اگر آپ قاسم علی شاہ صاحب کی بات سنیں, ان کی زبانی میں نے یہ سنا ہوا کہ جب وہ زمانے طالب علمی میں تھے تو ان کے ایک دوست نے ان کو ایک واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دی کہ یار پڑھ لینا, میرے کس کام کی. تو وہ کہتے ہیں وہ ساری کتاب میں نے جب پڑھی تو اس نے میرا اندر بدل دیا, میرے اندر نے میری سوچ بدل دی اور اس نے میری زندگی بدل دی. اور اگر آج آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو پاکستانی ٹاپ 10 پاکستانی موٹیویشنل اسپیکرز کے اندر ان کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹا چھوٹا چینج کبھی کبھی آپ کو بڑا رزلٹ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک بندے کو جانتا ہوں, بالکل یتیم بچہ تھا, کچھ بھی نہیں اس کے پاس تھا, آج وہ ملینئر ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ یار اس کے پیچھے میری ماں کی دعا ہے. اس کا باپ نہیں تھا, فوت ہو گیا ہوا تھا, اس کی ماں اس کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی, پتہ نہیں کون سی دعا لگی اور وہ ملینئر بن گیا. ٹھیک ہے نا. وہ خود کہتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا میں کب ملینئر بنا. ٹھیک ہے, زیرو سے ہیرو کب ہوا. دعا جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے, چھوٹی سی چیز ہے, بڑا نتیجہ دے دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی مغفرت میں رکھے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو, اور ہمارے لیے عافیت کا دروازہ کھولیں. ہمیں دعا کہیں نہ کہیں خود بھی پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کا دروازہ کھولے اور ہمیں ہماری مغفرت فرمائے. اچھا, ہم لوگ جو زندگی میں کہتے ہیں نا کہ سب کچھ اتفاقاً ہو جاتا ہے یا اتفاق سے ہو جاتا ہے, اتفاقاً اور اتفاق کا کنسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا یا نہیں ٹوٹتا. جب وہ ٹوٹتا اس نے کتنے پلڑے کھانے ہیں اور وہ گرنا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں جو اتفاقاً یا اتفاق چلتا ہے, یہ اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ یہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے اور قدرت کی طرف سے. یہ سب کچھ ہمارے لیے کیلکولیٹڈ کیا ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھے, یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے اس پورے سیشن کا. آپ کسی ذرے کو چھوٹا سمجھیں گے نا, وہ آپ کی آنکھ میں گھس کے بتائے گا وہ کتنا بڑا ہے. اگر آپ کسی چھوٹی سی شیشے کی کنکر کو معمولی سمجھیں گے نا, تو وہ آپ کے پیر میں گھس کے آپ کو بتائے گی وہ کتنی اہم تھی جس کو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا. ہم ایک مچھر کو بالکل چھوٹا سا سمجھتے ہیں, لیکن اگر وہ ایک دفعہ کاٹ جائے اور ملیریا ہو جائے تو آپ کو زندگی موت سے لڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ایسے دھتکارنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو اہمیت دینی چاہیے, اس کو امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے. یہاں پہ یہ پورے سیشن کا مقصد یہ تھا, اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لے کے آئیں. جب آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں, خوبیاں, کوالٹیز ایڈ ہوں گی نا, وہ آپ کو ایک بڑا شخص, ایک اچھا شخص, ایک اچھا نتیجہ دے دیں گی, آپ کو کامیاب کہیں نہ کہیں کر دیں گے. تو امید ہے کہ یہ سیشن آپ کو بڑا اچھا لگا ہوگا, بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ سیشن اچھا لگے تو آگے شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا, کیونکہ اس سے آپ کا صرف ایک کلک ہونا ہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونا اور آپ کو کوئی اس کی پیمنٹ نہیں کرنی پڑنی. تو ہمارے تھوڑا سا دل بڑا کریں, ہمارے کہیں نہ کہیں نیشن کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم ایک کلک بھی نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کا بھلا نہ ہو جائے. تو آگے شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.